نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو خارش ہے نا، خار کانٹے، خارش جو ہے نا، اس سے پوری دنیا اس وقت پریشان ہے۔ ہاں جی، یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ الحمدللہ سارے پریشان ہیں، تو اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے، کیوں اپنے گھر کی بتی گئی تو پریشانی نا، پوری گلی کی گئی ہوئی تو نو ٹینشن ہے نا، تو لہٰذا علاج ہے اس کا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب خارشوں کا دور چلے، آپ حالت خارش میں ہوں، ہر وقت آپ کا کھجلانے کو دل ہی چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے سب سے پہلے فکس کریں کہ آپ نے کاٹن کے کپڑے پہننے، غیر کاٹن کے کپڑے آپ نے نہیں پہننے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مٹی کے مٹکے کا پانی پینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ بڑے ہی خوش نصیب اور بہترین انسان ہیں۔ تیسری بات ہے کہ ارتھنگ واٹر پی لیں۔ ارتھنگ واٹر سمجھتے ہو؟ زمین کی تھوڑی سی مٹی کھود لی اور اس میں مٹکا فٹ کر دیا، بس مٹکے میں بھی پانی بھرنا ہے، سائڈوں میں بھی پانی مارنا ہے۔ مٹکے کو جب ارتھ ملے گا تو ارتھ کیا ہوگا کہ وہ پانی جب آپ کی باڈی میں جائے گا تو باڈی میں جو غیر ضروری ٹمپریچر ہے، جو باڈی کو خشک کر رہا ہے، آپ کے سکن کو خشک کر رہا ہے، اس کو جلا رہا ہے، اس کو ایگزیما دے رہا ہے، اس کو سورائسس دے رہا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا دے رہا ہے، جو مرضی دے دیتا ہے، تو بھائی صاحب وہ بھی غارت ہو جائے گا اگر آپ نے ارتھنگ واٹر پینا شروع کر دیا تو۔ ارتھنگ واٹر پر الگ سے بھی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، لیکن برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں کہ اس سے اسکن کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسکن کے جو زندگی ہے اس کو دو چیز چاہیے، ایک پانی اور ایک ارتھ۔ پرانے زمانے میں عبادت گاہوں میں کہہ لیجئے کہ وہ نائلون کا اتنا موٹا نائلون کا اتنا موٹا قالین نہیں ہوتا تھا، لوگ فرش پہ نمازیں پڑھتے تھے اور فرش پہ اتحیات، فرش پہ سلام پھیرتے تھے، تو جناب علی کسی کو اسکن پرابلم اس دور میں نہیں تھی۔ جب سے آپ نے نائلون کا اتنا موٹا موٹا کارپیٹ بچھا دیا اپنی عبادت گاہوں میں، تو نتیجے میں کیا ہوا، زمین سے ارتھ ملنا بند ہو گیا۔ جب زمین سے ارتھ ملنا بند ہو گیا تو آپ کا جو چارج ہے، وہ پازیٹیو چارج جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو گرم تار ہے، لال تار، وہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ جب آپ کے گھر کا ارتھ کمزور ہوتا ہے تو آپ کے تار گرم بھی ہوتے ہیں، آپ کی وائرنگ بھی جلتی ہے۔ آپ کے گھر کا ارتھ مضبوط ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیوٹرل مضبوط ہوتا ہے، تو آپ کی وائروں میں آگ نہیں لگتی، تار نہیں جلتے، سمجھ لیجئے، صحیح ہے؟ اکثر لوگ پوری بلڈنگ میں کیا کرتے ہیں، اچھی خاصی بلڈنگ چل رہی، کام چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے، اس کا ارتھ کا تار کسی نے نامعقول نے ناسمجھی میں، لا علمی میں ڈیمیج کر دیا، کاٹ دیا، تو نتیجے میں اپنی دکان کا ارتھ لگا دیا، مارکیٹ کا ارتھ رہ گیا، پوری تاریں جل جاتی ہیں، تو یہ بہت بڑا غلط کام ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ارتھ کی کتنی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کی باڈی کو اچھا ارتھ ملے گا، اگر آپ صبح زمین پہ ننگے پاؤں چلتے ہیں تو ارتھ آپ کی باڈی کو مل رہا ہے، آپ کو اسکن کی پرابلم نہیں ہوگی، پکی بات ہے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ پاک فرش پہ پڑھ لیں، اتنا موٹا نائلون کا قالین بچھا کے نہ پڑھیں، اس سے آپ زمین سے ڈی ایکٹیو ہو جاتے ہو، ٹھیک، ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہو۔ آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک کمانڈ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمانی تھی، 10 کمانڈ جس کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، یا موسیٰ فاخلع نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوتے چپل اتار دو، کیوں؟ تاکہ موسیس کی باڈی جو ہے زمین سے ارتھ ہو جائے، جناب۔ تو پھر کیا ہو گیا، پھر 10 کمانڈ انسٹال ہو گئی، آپ کے موبائل میں ارتھ نہیں آ رہا، پازیٹیو پہ چل رہے ہو، پلس لال تار پہ چل رہے ہو، تو موبائل میں ایپس ڈاؤن لوڈ ہوں گے اور بھائی نہیں ہوں گے، اور ارتھ کمزور ہے، نیوٹرل کمزور ہے، تو موبائل گرم جلدی ہوگا، موبائل جلدی گرم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے موبائل کی بیٹری میں نیوٹرل پوائنٹ اس کا ویک ہو گیا، کمزور ہو گیا، اس میں کاربن آ گیا، تو بیٹری جلدی جناب گرم ہوگی، موبائل بھی گرم ہوگا اور بیٹری کا پیٹ اتنا موٹا پھول جائے گا، پھر تو گیا موبائل ہاتھ سے، بیٹری بھی جائے گی، موبائل بھی جائے گا۔ تو ارتھ کی بہت بڑی ویلیو ہے، ٹھیک ہے؟ زمین میں 70% تو ارتھ ہے، پانی ہے، آپ اس سے بھی محروم ہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ طریقے میں نے بتا دیے، صبح رات چلنا شروع کر دیجئے ننگے پاؤں، اور یا پھر یہ کہ زمین میں کھڈا کھود کے اس میں مٹکا حقیقی زندگی کے لیے تھوڑا سا کچھ اچھا بھی کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے پچھواڑے میں کر لو، سامنے نہیں کرو، سامنے تو ہماری ساری قوم تانے دینے والی ہے، یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا، اس کی کیا ضرورت تھی، پیچھے کر لو، خاموشی سے اپنا پانی پیتے رہو، ٹھیک ہے؟ زمین کھود دو تھوڑی سی، جتنے میں آدھا مٹکا فٹ ہو جائے، مٹی برابر کر دو، مٹکے میں پانی ڈالتے رہو، مٹکے سے پانی ہوگی، یقین کرو اللہ اتنا بڑا ارتھ آپ کو عطا فرمائے گا کہ جلن کا، بلڈ کی ٹمپریچر کا، یورک ایسڈ کا، اسکن پرابلم کا، اسکن ڈیزیز کا، بالوں کے گرنے کا مسائل آپ کے ختم ہو جائیں گے، خشکی ختم ہو جائے گی، آپ کا دماغ تر و تازہ رہے گا، انشاءاللہ دعائیں دو گے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ آپ نے جناب علی، یہ تو ہو گئی بیسک جو کہ آپ کو بنانی ضروری ہے۔ اب میں ایک نارمل سا علاج بتا دیتا ہوں جو پوری دنیا میں کام کرتا ہے، سارے کے سارے بر اعظموں میں اس کی ایک ہی تاثیر ہے، کام کرتا ہے۔ وہ کیا ہے بھائی، 1 پاؤ سرسوں کا تیل لو، ٹھیک ہو گیا، ہر جگہ مل جاتا ہے، مسٹرڈ آئل، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے
کہ 2 ڈھکن 3 ڈھکن اس کے ڈیٹول کے ملا دو، ہلا لو اس کو، بس ہو گیا، یہ ساری خارش پہ کام کرے گا۔ اسکن کی کوئی بھی الرجی ہو، کوئی بھی خارش ہو، اس کا کوئی بھی نام ہو، ABCD ہو یا EFGH ہو یا IGKL ہو یا MNOP اب لینا دینا کچھ نہیں، خارش ہے بس، آسان اردو میں خارش۔ تو آپ نے جناب علی اس میں ہلکا سا 4-5 قطرے لے کے لگا لینے، جس سے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، حالت سکون میں آ جاؤ گے، اور صبح شام 2 ٹائم لگاؤ، لگاتے لگاتے ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ساری خارش والوں کو یہ ایک تیل لگانا ہے، 1 پاؤ تیل سرسوں کا اور 2 ڈھکن ڈیٹول کے ملا دی، ہلا لی بوتل اور لگا لی۔ لیکن وہ لوگ جو بال ڈائی کرتے ہیں، ڈائی کر کے پورا دن سر کھجاتے رہتے ہیں، تو جناب علی وہ لوگ بھی بال ڈائی کرنے کے بعد جب نہائیں گے تو نہانے کے بعد یہ تیل ضرور لگا لیں۔ بھائی صاحب کتنا بدترین 2 نمبر گھٹیا قسم کا آپ نے ڈائی لگایا ہو، آپ کی خارش ختم ہو جائے گی اس سے، یہ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ زندگی میں سکون دے دے تو پتہ ہے نا کون سی دعا کرنی ہے، ہاں وہی والی، ٹھیک ہے؟ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔